الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی تعریف و توصیف سے زبان عاجز ہے۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال، خوبی و کمال کا مظہر ہے۔ آپ حسن کل ہیں اور حسن یوسف، حسن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تابش تھی، اور دنیا بھر کے حسین و جمیل حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک ہے۔ حسن بے مثال کا یہ عالم تھا کہ زبان کو عالم حیرت میں یہ کہنا پڑا کہ ایسا حسین و جمیل تو نہ ان سے قبل دیکھا گیا اور نہ ان کے بعد۔ حسن ہے بے مثل، صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل، صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے، مگر ہمارے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں الضحیٰ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور واللیل کنایہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبرین سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی دلیل محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں جاؤ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے کہا کہ ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا، نرم اور میٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ جس کسی نے بھی آپ کی توصیف کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ پسینے کی بوند آپ کے چہرے میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے موتی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور و شادماں ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسا منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔ نہایہ ابن اسیر میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور و خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ
مثل آئینے کے ہو جاتا کہ اس میں اشیاء کا عکس نظر آتا اور دیواریں آپ کے چہرے میں نظر آ جاتی۔ جامع بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ کو طارق بن عبداللہ نے بتایا کہ ہم مدینہ منورہ کے باہر اترے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت ہم آپ کو جانتے نہیں تھے۔ ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ آپ نے اس اونٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ ہم نے قیمت کھجوروں کی مقدار بتائی تو آپ نے فرمایا منظور ہے، اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے شہر میں داخل ہو گئے۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے بہت برا کیا کہ ایک ناواقف آدمی جس کو ہم جانتے نہیں کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، بلا قیمت وصول کیے اونٹ دے دیا۔ ایک عورت جو ہمارے ساتھ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی بولی کہ خدا کی قسم میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مثل تھا۔ تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ جب شام کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا تمہاری طرف آیا ہوں۔ یہ کھجوریں ہیں، ان سے خوب پیٹ بھر کر کھا بھی لو اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ تو ہم نے پیٹ بھر کر کھا بھی لی اور قیمت بھی پوری کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا کہ آفتاب آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ابو ہند بن ابی حالہ سے، جو فصیح و بلیغ اور عرب کے علم و ادب اور وصف بیان کرنے میں بڑے مانے ہوئے تھے، آپ کے نور جمال کے اوصاف بیان کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند جیسا روشن تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر نے مجھ کو چرخہ کاٹنے سے روک دیا۔ بس میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ہیں جو نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ابو کبیر حضلی عرب کا مشہور شاعر آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے شعر کا مصداق آپ ہی ہیں، کہ جب میں اس کے روئے مبارک کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلال نظر آتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟
تو فرمایا نہیں نہیں، بلکہ حضور کا چہرہ تو آفتاب و ماہتاب جیسا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینے کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ایسے نظر آتی جیسے موتی۔ حضرت ربیع بنت معوذ صحابیہ ہیں، ان سے حضرت عمار بن یاسر کے پوتے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حلیہ بیان کیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج ہے چمکتا ہوا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلائے حمراء اوڑے ہوئے لیٹے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کے چہرہ انور کو۔ بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اندر بیٹھی کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، ہر چند تلاش کی مگر اندھیرے کے سبب سے نہ ملی۔ بس حضور ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے رخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی چمکنے لگی تو مجھے اس کا پتہ چل گیا۔ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پورا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ پردے میں رکھا گیا، ورنہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ حسن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی تاب لا سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر جاتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اور اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا۔ یعنی فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور محب کی غیرت محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو سوائے اس کے اور کوئی نہ دیکھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے حسن و جمال کو صرف اپنے دیکھنے کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تبوک کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم تبوک کے چشمے پر ایسے وقت پہنچو گے
کہ آفتاب گرم ہو جائے گا، اور جو لوگ وہاں پہنچ جائیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس میں بہت تھوڑا پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر ایک برتن میں جمع فرمایا، پھر اس میں اپنا چہرہ اقدس اور دونوں ہاتھ دھوئے اور وہ پانی اسی چشمے میں ڈال دیا، تو وہ چشمہ جوش مارنے لگا اور پانی بہت زیادہ ہو گیا، چنانچہ سب لوگ پانی پی کر سیراب ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر دراز ہوگی تو تم دیکھ لو گے کہ یہ مقام باغوں سے بھرا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پانی کو ہاتھ نہ لگانے کے لیے فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ لگانے کا کوئی معنوی اثر ضرور ہوا کرتا ہے، اور یہ اثر حسب حیثیت ہوتا ہے، اچھوں کا اچھا اور بروں کا برا، مگر چونکہ وہ اثر محسوس نہیں ہوتا اس لیے اس کے قبول کرنے میں معمولی عقلوں کو تامل ہوتا ہے، لیکن اہل کشف اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سیدی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسجد میں جاتے اور لوگوں کو وضو کرتے دیکھتے تو مستعمل پانی میں ان کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں قسم کا گناہ کرتا ہے، چنانچہ تنہائی میں اس کو کہہ دیتے کہ تم فلاں قسم کا گناہ کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اکثر لوگ تائب ہو بھی جاتے۔ آخر امام صاحب پر یہ امر شاق گزرا کہ لوگوں کے عیوب پر نظر پڑتی ہے، اس لیے دعا کی کہ الہی یہ کشف اٹھا لیا جائے۔ چونکہ امام صاحب کو گناہوں کی نجاست پانی میں محسوس ہوتی تھی، اسی وجہ سے پانی کے مسئلے میں آپ نے نہایت تشدد کیا، یہاں تک کہ فقہائے حنفیہ نے دے در دے کی شرط لگا دی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک جس چیز کو لگ جاتا تھا صحابہ کرام اس سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اور تعجب نہیں کہ ہمارے دین میں جو مصافحہ مستحسن ہے، اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بزرگان دین کے ہاتھوں کی برکت حاصل کیا کرے، اور کسی بزرگ کی قبر کو جو ہاتھ لگا کر اپنے منہ پر پھیرتے یا بوسہ دیتے ہیں، غالباً اس میں بھی یہی مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہو، غرض کے چہرہ نبوی حسن و جمال ایزدی کا مظہر اور خوبی و کمال کا معدن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ انور کا ذکر سنا۔ یقیناً سن کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو حضور کے مبارک چہرے کے خوبصورت سے واقعات جو ہم نے سنائے ہیں، آپ کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی محبت مزید آپ کے دل میں بڑھ چکی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور نورانی چہرہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کے طور پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔